اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مینٹلی طور پر سٹرونگ کس طرح بنا سکتا ہے؟ وہ ایک سٹرونگ مائنڈ سیٹ کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز اس کی زندگی کے مقاصد کا تعین ہوتا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے اندر اپنے مقاصد کا تعین کر لے. اپنے زندگی میں وہ کیا کچھ کرنا چاہتا ہے اس کا ایک کلیئر اس کے اندر سوچ ہونی چاہیے. وہ ایک کلیئر مائنڈ سیٹ کا مالک ہونا چاہیے. اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے, میری زندگی کا کیا مقصد ہے, میری زندگی کے گولز کیا ہے, میں کیا کچھ اچیو کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی انسان جب اپنے سامنے کلیئر مقاصد کو رکھ لیتا ہے, اپنے کلیئر قسم کے آبجیکٹیوز کو رکھ لیتا ہے, تو پھر اس کو کسی خاص رستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. ایک سٹرونگ مائنڈ سیٹ کے مالک لوگ اپنے سامنے اپنے ٹارگٹس کلیئر قسم کے رکھتے ہیں, اپنے آبجیکٹیوز کا انہیں بخوبی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. مثلا ایک طالب علم ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے محنت کرے گا جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, جس طریقے سے اس کو اپنی سٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی طرح کی سٹڈی کرے گا. لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے تو پھر وہ ایک کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام نہیں کرے گا, تو وہ ایک سٹرونگ ذہنیت کا مالک نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے کوئی بھی انسان جب اپنے آپ کو ایک مینٹلی طور پر سٹرونگ بنانا چاہتا ہے تو پھر اس کے اندر صبر اور برداشت کی طاقت ہونی چاہیے. اس کے اندر ایسی چیزیں ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات کے اندر گھبرائے نہیں, ان مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ کوئی بھی انسان جب صبر اور برداشت سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس کے مقاصد میں کامیاب کر دیتی ہے, اس کے آبجیکٹیوز کے اندر اس کو کامیابی مل جاتی ہے. وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ صبر سے کام نہیں لیتا, جب وہ برداشت سے کام نہیں لیتا تو پھر اس کا ہر کام غلطی کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے ہر کام میں مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, وہ ہر کام کو احسن طریقے سے نہیں کر پاتا ہے. لہذا کوئی بھی سٹرونگ مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان کبھی بھی جلد بازی نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ صبر سے کام لے گا, وہ ہمیشہ برداشت سے کام لے گا. کیونکہ ہر کام کو کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے, وہ اس وقت سے پہلے نہیں ہو پاتا. اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے, کوئی بھی کام اپنے وقت سے پہلے نہیں ہو جاتا. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن بیج بوئیں زمین کے اندر اور اگلے دن اس کے اوپر پھل لگنا شروع ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹی نسلی فسادات کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور 27 سال کے بعد جب وہ جنوبی افریقہ کی جیل سے باہر نکلا تو پوری دنیا اس کے لیے پوری دنیا میں اس کا ایک مقام بن چکا تھا, ایک عزت و وقار بن چکی تھی. لیکن اگر وہ 27 سال انتظار نہ کرتا, صبر اور برداشت سے کام نہ لیتا تو وہ ایک کامیاب لیڈر بننے کے لیے تیار نہ ہو سکتا. اسی طریقے سے جو سٹرونگ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں, وہ ہر کام کو ترتیب سے کرتے ہیں, ان کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے, سیلف ڈسپلن کے وہ قائل ہوتے ہیں. وہ سیلف ڈسپلن کا قائل انسان اور سیلف ڈسپلن پر عمل کرنے والا انسان ایک سٹرونگ مائنڈ سیٹ کا مالک بن سکتا ہے, ایک مضبوط ذہنیت رکھنے والا انسان بن سکتا ہے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی عادات انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے,
بلکہ چھوٹی چھوٹی عادات اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں، اس کی زندگی کے اندر چینج لے کر آ جاتی ہے۔ لہذا ایک سٹرونگ مائنڈ سیٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظم و ضبط پر چلنے والے ہوں، ہم ہر چیز کو جو ہے اپنے ٹائم کے مطابق کرنے والے ہوں، اپنے اس کے مقررہ وقت پر کرنے والے ہوں۔ جب ہم اپنے اندر سیلف ڈسپلن کریٹ کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ایک مضبوط ذہنیت کا مالک بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سٹرونگ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ناکامیوں سے نہیں گھبراتے ہیں، وہ ان ناکامیوں کو اپنی زندگی کا چیلنج سمجھ لیتے ہیں، وہ ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ناکامیوں سے، فیلئر سے گھبرا کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں وہ ایک سٹرونگ مائنڈ سیٹ کے مالک نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مینٹلی طور پر سٹرونگ انسان جب کسی ناکامی کو دیکھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی ناکامی آتی ہے تو وہ اس ناکامی کی وجوہات کو تلاش کرتا ہے اور اگلی دفعہ اس سے آگے بڑھ کر ان ناکامیوں سے نکل کر کامیابیوں کی طرف جاتا ہے، وہ اس سے سبق سیکھتا ہے اور اس موقع کو ایک غنیمت جانتا ہے کہ اس سے وہ کوئی سبق سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ ایڈیسن نے زندگی کے اندر 10,000 ناکامیوں کا منہ دیکھا، لیکن اس ایڈیسن نے ان ناکامیوں کو ناکامی نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ ناکامیاں میرے سامنے نہیں ہیں، بلکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس طریقے سے میں کامیاب نہیں ہو سکتا زندگی کے اندر۔ لہذا ایک سٹرونگ مائنڈ سیٹ کا مالک انسان کبھی اپنی ناکامیوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر مثبت سوچ کو پیدا کیجئے، شکر گزاری سے کام لیجئے، ہر چیز کے اندر سے اچھائی نکالنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ ہر پہلو کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں تو آپ مینٹلی طور پر اپنے آپ کو سٹرونگ بنا لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ سٹرونگ مائنڈ سیٹ کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنی اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب آپ اس کی شکر گزاری سے کام لیتے ہیں، جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اللہ کی ذات کا، جب آپ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کامیابی ملتی ہے، تو پھر آپ ایک جو ہے سٹرونگ مائنڈ سیٹ کے مالک بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شکر گزاری سے کام نہیں لیتے ہیں، آپ شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں، تو آپ ذہنی طور پر سٹرونگ نہیں بن سکتے ہیں۔ ایک سٹرونگ مائنڈ سیٹ کا جو مالک ہوتا ہے وہ ہمیشہ چیلنجز کو جو ہے وہ ایک اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے، زندگی کے اندر آنے والی رکاوٹوں کو وہ کوئی اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کو چیلنج سمجھ کر اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان رکاوٹوں کو گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے ساتھ ان رکاوٹوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سٹرونگ مائنڈ سیٹ کے مالک انسان کی خصوصیت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ ان چیلنجز سے گھبرا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ذہن کو استعمال نہیں کیا۔ یہ ایک جو مینٹلی طور پر سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیلنجز سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جذباتی طور پر لچکدار انسان جو ہوتا ہے، جو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتا ہے، جو اپنے ہر عمل سے پہلے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ انسان مینٹلی طور پر سٹرونگ ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، جو زندگی کے اندر جنہوں نے اپنی اچیومنٹس حاصل کی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر کامیاب ترین لوگوں کے اندر رہتا ہے، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا ہے جو زندگی میں کامیابی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے اچیومنٹس حاصل کی ہیں، تو وہ بھی اپنی زندگی کے اندر ان سے کچھ سیکھ کر آتا ہے، ان سے کچھ سیکھتا ہے، اور یہ سیکھنے کا عمل بالکل اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے
کہ ایک انسان کی جو اوسط اس کی انکم ہوتی ہے یا اس کا جو رہنا سہنا ہوتا ہے وہ ان 5 لوگوں کی اوسط زندگی سے کے برابر ہوتا ہے. اگر وہ اس کے جو زیادہ تر بیٹھنے والے لوگ ہیں اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ زیادہ دولت مند ہے تو وہ بھی انہی کی اوسط آمدن کے برابر اس کی بھی آمدن ہوگی. اگر وہ مینٹلی طور پر سٹرونگ لوگ ہیں، ایک ذہین لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، تو ان 5 لوگوں کی جو اوسط لائف ہے، جو ایوریج لائف ہے، اس کے برابر آپ کی جو مینٹلی طور پر آپ کی صلاحیت ہو گئی ہے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، جب آپ سکلز حاصل کرتے ہیں، جب آپ تربیت حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر سٹرونگ بنا لیتے ہیں.